بڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ آج جمعرات کی صبح اور جس طرح کے درس حدیث جمعرات کو ہوتا ہے اسی کے مطابق یہ چھوٹی چھوٹی حدیث مبارکہ ہیں، ان کو یاد کر لیں زبانی تو بہت ہی کمال ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میری امت کا فرد، مفہوم حدیث ہے کہ میری امت کا کوئی بھی فرد 40 احکام کی حدیث مبارکہ یاد کر لے تو قیامت کے دن وہ علماء کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یعنی شریعت کے نزدیک، اسلام کے دامن میں عالم وہ ہے جس کو 40 احکام کی احادیث مبارکہ یاد ہوں۔ تو یہ وائٹ بورڈ پر تحریر کر دی گئی ہے، تو یہ ہفتہ پورا لکھی رہتی ہے۔ تو اگر ہم ایک نماز پر بھی آتے ہیں، بقیہ مصروفیات اور کہیں ہوتے ہیں، تو جس نماز پر آتے ہیں یعنی صبح کو آتے ہیں تو روزانہ ریگولر اگر ان کو پڑھیں یا ویسے ہی ان کی پکچر لے لیں تحریر سے، تو پھر گھر بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی حدیث مبارکیں ہیں اور انسان اگر ان کو یاد رکھے اور ذہن نشیں کر لے تو یہ زندگی کو بدلنے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ ہماری توجہ خاص نہیں ہوتی اس طرف، لیکن کوشش کر رہی ہے کہ توجہ اس طرف ضرور کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، فرمایا کہ بے شک تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ ہمارا معیار الگ ہے، ہماری سوچ الگ ہے کہ بہتر کون ہے، میں اور آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں اس حوالے سے، لیکن اسلام کے نزدیک بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاقاً بہترین ہیں، یعنی اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قول و کردار کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اچھا بولتے ہیں، اچھا کہتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے دیکھیں کہ آپ اسلام کے کسی بھی پہلو کی طرف توجہ کریں تو وہ اسلام کا حکم، وہ اسلام کا پہلو مین جو درس دیتا ہے وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ دن کے اندر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھنا لازم و ضروری ہے۔ یہ نماز گھروں کے اندر بھی پڑھی جا، اللہ کی عبادت ہے نا، گھروں میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ اتنا بڑا اہتمام کرنا، باقاعدہ علماء کا انتخاب کر کے علماء کرام کو مسجد میں منتخب کرنا اور اتنا بڑی عمارت تعمیر کرنا، سب کچھ، اور دن میں 5 مرتبہ، صبح کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں۔ ٹوٹل ان فرائض کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیوں کیا گیا؟ کیا یہ فرائض گھروں میں نہیں پڑھے جا سکتے تھے؟ اتنا بڑا خرچ کیا گیا، اتنا بڑا اہتمام کیا گیا، کیوں؟ یہ فرائض گھروں میں بھی اگر اکیلے تنہا کوئی پڑھتا تو اجر مل جاتا برابر کا، تو کیا مسئلہ تھا؟ دراصل مسجد کے اندر پورے علاقے کا جمع ہونا اور جمع ہو کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم دن میں 5 مرتبہ جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ پورے محلے کے لوگ، اور نماز کے بعد ایک دوسرے کو ملو، ایک دوسرے کی پریشانیاں، حالات پوچھو، کہیں کوئی اداس پریشان تو نہیں ہے، کون کس کیفیت کا، کس حالت کا ہے۔ اصل مین مقصد یہ تھا، اجتماع روزانہ 5 وقت کی اس اجتماع کا مقصد یہ تھا۔ یعنی نماز بھی دراصل اخلاق کا درس دیتی ہے، ایک دوسرے پر احساس کا درس دیتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، فرمایا کہ بے شک تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے اور آپ نے توجہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک نبی اکرم، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پہلی جو گزری وہ بھی بخاری کی، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصیمہ، حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس حدیث سے بالکل برعکس آ رہی ہے، اس میں ہے کہ جو زیادہ بہتر رہنے والا ہے، حسن اخلاق والا ہے، سب سے بہترین وہ ہے
لیکن اس میں فرمایا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو زیادہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ درگزر نہیں کرتا، لڑائی کر دیتا ہے، اونچا بولتا ہے، عجیب طبیعت ہے، لوگ اس کی طبیعت سے ڈرتے ہیں، اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. تو ایسے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. یاد رکھیں. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی چودھری صاحب ہیں، پیسے والے ہیں، دولت مند ہیں، یا بزرگ، عام طور پہ عمر رسیدہ کو نہیں کہتے، بزرگ کہتے ہیں مہذب شخص کو. عمر رسیدہ آدمی ہے تو بڑی خرناٹ طبیعت ہوتی ہے، بس جی فلاں جی حاجی صاحب ہیں جی، ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، بڑے سخت ہیں. کیوں ہے سخت؟ کیا مصیبت ہے؟ کیوں نرم نہیں ہوتے؟ یہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ اسلام کے مزاج کو نہیں پڑھا کیا؟ پھر بعض دفعہ ہم ان کی اس سخت رویے کو، سخت لہجے کو، اور ان کی اس خرناٹ طبیعت کو داد دے رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ویسے بڑا اچھا آدمی ہے لیکن سخت بڑا ہے. کیوں ہے بھئی سخت؟ وہ اپنی طبیعت کو اچھا کیوں نہیں کرتا؟ نہیں، ہر بات کہہ دیتا ہے منہ پہ، جی بڑا اچھا آدمی ہے، دل کا اچھا ہے، اگرچہ سخت ہے، بات سچی ہر بات کر دیتا ہے، نہیں ڈرتا کسی سے. بھئی اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ اگر سچی بات ہر بات منہ پہ کر رہا ہے تو اس کو سنجیدہ لہجے سے بھی کر سکتا ہے نا، میٹھے انداز سے بھی تو کر سکتا ہے نا. تو یاد رکھیں کہ ایسا انسان کے چھوٹی چھوٹی معاملات پر جھگڑا کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ یہی شخص ہے. تو اپنی طبیعتوں کو خوبصورت کریں، اچھا کریں. ہر بندہ میری طرف متوجہ رہے، ہر بندے کی چاہ تو دل میں کہ میں ان سے بات چیت کروں، ٹھیک ہے نا، میرے رویے، میرے قول، میرے انداز، میرے لہجے کو ہر بندہ پسند کرے. یہ اصل حسن ہے اسلام کا اور انسانیت کا. اسی طرح حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے شریکہ، یعنی اس کا شریک کا مطلب حالانکہ یہ ہے، لغوی معنی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ملوث ہونے والے ہر معاملے میں. شریک ہمارے برابر کھڑے ہونے والے، ہمارے رشتہ دار، مطلب یہ ہے. لیکن اس کا معنی ہم جو کرتے ہیں شریک کا مطلب مخالف. لفظ کا معنی حالانکہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. شریک ہے، اور شریکہ کن کے ساتھ، مخالفت کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ سگے بھائیوں کے ساتھ. خاص طور پہ اکٹھے رہتے ہیں نا، آمنے سامنے سگے بھائیوں کا آپس میں گھر ہے، تو ارد گرد جتنا بھی دوسری قوم کے لوگ ہیں الگ طور پہ، ان کے ساتھ بڑی صلح ہوتی ہے، یارانہ دوستی بھی ہوتی ہے، لین دین بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن سگے بھائی کے ساتھ وہ محبت، وہ چاہت نہیں ہوتی. یاد رکھیں اسلام کا اصول ہے تمہارے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو تمہارا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے. قریبی رشتہ داروں سے بڑھ کر تمہارا کوئی زیادہ حسن اخلاق کا حقدار نہیں ہے. سب سے پہلے جو خونی رشتے ہیں، سب سے قریب ترین، مقدس ترین، بہترین رشتہ کون سا ہے؟ ماں باپ کا. ماں باپ سے بڑھ کر یاد رکھیں حسن اخلاق کا حقدار بڑا کوئی بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد سب سے بہترین، پاکیزہ ترین، مقدس ترین رشتہ سگے بہن بھائیوں کا ہے دوسرے نمبر پہ. اور پھر تیسرا رشتہ بیوی کا ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھا رشتہ اولاد کا ہے. یہ چار رشتے مقدس ترین رشتے ہیں، سب سے بڑے حسن اخلاق کے حقدار یہ چار رشتے ہیں. ان کے بعد پھر آپ دیکھیں آپ کے کزن ہیں، آپ کے خونی جتنا بھی قریبی رشتہ دار، پھر وہ حسن اخلاق کے حقدار وہ ہیں. لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ مین مخالفت خونی رشتوں میں چل رہی ہوتی ہے. اپنے رشتوں کو نہ توڑیں، درگزر کیا کریں، معاف کرنا سیکھیں. خاص طور پہ بھائیوں کے ساتھ تو جھگڑا نہ کریں نا. حضور نے فرمایا، یہ حدیث بارہا آپ نے سنی، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی سے تعلق ٹوٹ جانے کی وجہ سے، ڈر سے اپنا حق چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وراثت میں کوئی معاملہ خراب ہو گیا اور جھگڑے کی نوبت آ گئی، تو ایک بھائی نے اپنا حق چھوڑ دیا کہ سگا بھائی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کہیں اور سے دے دے گا، میں نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا. صرف تعلق نہ ٹوٹے، میرا بھائی ہے، ایک ماں سے پیدا ہوئے، ایک خون ہے، ایک نطفے سے ہیں، تو میرا تعلق ان سے نہ ٹوٹے. حضور فرماتے ہیں کسی بھائی نے اپنے سگے بھائی سے تعلق ٹوٹنے کے ڈر کی وجہ سے اپنا حق چھوڑ دیا بھائی کو، تو حضور فرماتے ہیں میں محمد اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں داخل کروں گا. لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر نفرتیں سگے بھائیوں کی ہوتی ہیں. خدا را اس طرف لازماً توجہ فرمائیں. یہ بخاری کی روایت. حضور فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطعۃ، رشتوں کو توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. انسان کی زندگی میں خوبصورتی رشتوں کے ساتھ ہے، یاد رکھیں. رشتہ داروں کے ساتھ
خاص تعلق، پیار محبت، یہ زندگی کا حسن ہے، زندگی کی خوبصورتی ہے۔ کوئی اپنوں سے جدا ہے نا، اس کی زندگی میں راحت و سکون نہیں ہے، دلی سکون نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو اپنوں کو قریب کریں، اپنوں سے جھگڑا ہوا تو کوئی نہیں، معاف کر دیں۔ آج یہ سن لی حدیث پاک، اس وقت آپ یہ نہیں کہ بس سن لی ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہہ دی حضرت نے، اچھی حدیث بیان کی، کمال حدیث مبارکہ یاد بھی کر لی، تو کیا کرنا ہے اس کو؟ اگر اس وقت آپ سن کر بھی واپسی جا کے گھر میں سگے بھائیوں کے ساتھ جھگڑا تھا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا تھا، قصور اگرچہ انہی کا تھا، حق تو بنتا ہے پھر بھی ہم درگزر کریں اور آج جا کے صلح کریں۔ اگر یہ سننے کے باوجود بھی آپ لوگ آج صلح نہیں کریں گے تو پھر خدا حافظ ہے آپ کا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمان، فرمایا چغل خوری کرنے والا بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خوری کا مطلب یہ ہے ایک کی بات سنی، اس کو بڑھا چڑھا کے دوسرے کو جا کے بتایا، اس کے مخالف کو، اس کی سنی دوسرے کو جا کے بتائی، اس طرح ان کی مخالفت اور ان کی نفرتوں کے اندر اور اضافہ کیا۔ ایسا انسان چغل خور ہے، حضور فرماتا ہے ایسا انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ ایک دوسرے کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر رہا ہے۔ آپ کوئی بھی روایت اٹھائیں، کوئی قرآن پاک کی آیت اٹھائیں احکام کے حوالے سے، کوئی بھی، تو آپ کو اس کے اندر مین جو مغز ہوگا نا وہ یہی ہوگا کہ صلہ رحمی کرو، پیار محبت سے رہو، تعلق کو اچھا کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، اللہ کی مخلوق سے پیار۔ مین اصل مقصد اسلام کا یہی ہے۔ حضور سے سوال کیا گیا نا یا رسول اللہ بہترین مومن کون ہے، بہترین مسلمان کون ہے؟ فرمایا وہ بہترین مسلمان مومن ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ اس سے بہترین مومن مسلمان کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ایک انسان ہے وہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، تسبیح و تحلیلات بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد ہمسائے اس کے انداز لہجے اور اس کے کردار سے انتہائی تنگ آ چکے ہیں، تو یاد رکھے خدا کی قسم وہ بہترین مومن مسلمان قطعاً نہیں ہے، چاہے وہ 24 گھنٹے تسبیح پڑھتا ہے، بہترین مسلمان مومن نہیں ہے وہ۔ ایک انسان ہے میری طرح کا سادہ سا، بس وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، فرض فرائض صرف ادا کرتا ہے، کوئی تسبیح و تحلیلات، کوئی تہجد، کوئی نوافل، کوئی حج فلاں فلاں نہیں ہے، بالکل صرف وہ فرائض کو ہی مکمل کرتا ہے، اور ارد گرد ان کے قریبی رشتہ دار یا قریبی ہمسائے اس کے انداز سے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین مومن اور مسلمان ہے، اس سے بہترین مسلمان کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا لا يدخل الجنت نمان، چغل خوری کرنے والا حضور نے فرمایا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 5 آخری حدیث پاک ہے، چھوٹی چھوٹی حدیث پاک ہیں، تحریر کی ہوئی ہیں، ان کو یاد فرمائیں اور گھروں میں اپنی فیملی کو بھی یاد کریں۔ حضور فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ کمال کے الفاظ یاد رکھیں، حضور کی ہر حدیث کمال ہے، لیکن بعض ایسی روایات ہوتی ہیں چھوٹے سے چند ایک الفاظ میں کہ ان کے اندر انسان کی ٹوٹل زندگی کا حسن ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے، کسی بھی شخص کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ فضول وقت گزارنا، فضول گپ شپ کرنا، ٹھیک ہے نا، فضولیات میں انسان اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہا ہے تو سمجھ لے کہ اس کے اسلام میں حسن نہیں ہے۔ فضول وقت نہ گزاریں، جب بھی آپ جہاں کہیں بھی ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کوئی معاملات کر رہے ہیں، ایک خاص مقصد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ میں اور آپ جو ویسے ہی وقت گزار دیتے ہیں، دوست احباب کے اندر وہ فری ہمارا جوان طبقہ جس طرح آج کل فری بیہودہ گپ شپ مذاق چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ معذرت کے ساتھ بات آ جاتی، میں ساتھ کر دیتا ہوں، یہ کل پرسوں کی بات ہے، میں عشاء کے بعد باہر نکلا، کوئی کام تھا، چھوٹا بیٹا میرا ساتھ تھا، کوئی دکان سے کوئی چیز لے رہے تھے، آگے 2 لڑکے ہیں لڑ رہے تھے آپس میں، مذاق کر رہے تھے، نوجوان میری عمر کے ہیں، تو مذاق میں ایک نے ماں کی گالی دی، الیاذ باللہ، ہنسی میں، بڑی ہنسی کی آواز تھی ان کی، جو وہ گالی تھی نا، میں اس قدر شرمندہ تھا، پھر میری طبیعت ہے میں بول پڑتا ہوں، میں نے کہا یار ماں کا کیا قصور ہے؟ جب اس نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہمارے ان علاقوں کا بہترین بڑا ثناء خان مصطفیٰ تھا، اندازہ کریں۔ پھر وہ اتنا شرمندہ ہو، اس نے آ کے ہاتھ باندھے، حضرت بس دیکھے نہیں، میں مجھے نہیں دیکھا، کم از کم ماں کو دیکھ لے یار، تو ماں کے متعلق اس طرح کی غلیظ گالی دے رہا ہے، اور تو اتنی بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ، اکثر سٹیجوں پہ تو ہمارے ساتھ ثناء خانی کر رہا ہوتا ہے، اور تیری یہ طریقہ، اور بڑا شرمندہ ہوا۔ بھائی مجھ سے معذرت نہ کر، یہ تو اچانک یہ معاملہ حادثہ ہو گیا،
تو یہ عام طور پہ تمہاری طبیعت کے اندر، تو یہ انتہا کے بیہودہ الفاظ گپ شپ کے اندر. یاد رکھیں خدا تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مذاق کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ کی ذات کو سیریس لیں، اپنی زندگی کو سیریس کریں تھوڑا سا. اس قدر بیہودہ ہو جانا، اس قدر غلیظ گالی، ہر بات فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ مذاق میں ہیں، کسی بھی کیفیت میں فرشتے لکھ رہے ہیں. پھر اس وقت نہیں کہا جا سکے گا پروردگار ہم تو مذاق میں تھے. خدا فرمائے گا تجھے مذاق کے لیے پیدا کیا تھا. وہ کسی بزرگ سے جا کے کسی نے پوچھا نا، حضرت ہم جو بھی کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی لکھا گیا ہے. جو تو نے مجھ سے پوچھا نا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں یہ لکھا جاتا ہے، فرمایا تیرا یہ لفظ بھی لکھا گیا کہ تو نے مجھ سے پوچھا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں جو بھی کہتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، یہ بھی لکھا گیا ہے. کیا کریں گے پھر؟ اس قدر غلیظ گالیاں گپ شپ میں. جب قیامت کے سامنے رب پوچھے گا بتاؤ انسان تجھے زبان کس لیے عطا کی تھی؟ اس لیے عام طور پہ لوگوں کے سامنے تو بڑی ثناخوانی کرتا تھا، دوستوں کے اندر تیرے یہ الفاظ تھے. خدا را اپنی زندگی کو خوبصورت کریں، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دیں. تمہارے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دو، وقت کو ضائع نہ کرو. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچے نا، آخری بات، تو آپ عبادت میں تھے، تو آپ کو حضرت فاروق اعظم کو کافی دیر لگ گئی کہ آپ وہ نفل پڑھ رہے ہیں، پھر سلام پھیرنے میں کافی وقت لگ گیا. جو ہی حضرت اویس کرنی نے سلام پھیرا تو حضرت فاروق اعظم پہنچی اور حضور کو وہ پیغام دیا، جو بھی معاملات باتیں ہو رہی تھی. تو ہر بات آپ قبول کر رہے تھے. حضرت اویس کرنی تابعی رسول ہیں. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اے عمر مختصر بات کرو. فاروق اعظم خلیفہ راشد، خلیفہ دوم، ویسی شخصیت ہیں کہ وہ کسی کے سامنے آ جائیں تو اس کی جنت پکی ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ وہ جس سے بات کر رہے ہیں تو اس سے بہترین اور کیا عبادت ہو سکتی ہے. لیکن حضرت اویس کرنی نے فرمایا عمر مختصر بات کرو، آخرت کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس قدر قیمتی وقت ہے میرا اور آپ کا، اگر ویسے ضائع ہو رہا ہے نا تو پھر اپنے مقدر پہ روئیں. اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.